اوجی ادب جس نے دیکھتے ہی دیکھتے بہت جلد ادب کی خدمت میں ایک اچھا خاصا سفر طے کیا ہے. اوجی ادب کو لاہور میں جو اس کے صدر ہیں جناب سعود عثمانی صاحب اور جو اس سارے کام کو اور اس سارے کام کی روح کو دیکھ رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ باقاعدہ طور پر تشریف لا کر ہمیں اوجی ادب کے مقصد سے، غرض و غایت سے اور اوجی ادب سے آگاہ کریں، ہمیں بتائیں کہ اوجی ادب اصل میں کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے. تو اوجی ادب کا تعارف کروانے کے لیے اور آپ سب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جناب سعود عثمانی صاحب، صدر اوجی ادب. بہت شکریہ صاحب صدارت جناب امجد اسلام امجد صاحب، مہمان خصوصی جناب نذیر قیصر صاحب، مہمان اعزاز نجیب احمد صاحب، ارباب علم و دانش، خواتین و حضرات. بنیادی طور پر مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے اور اوجی ادب کا تعارف کرانا ہے، اور اس کے لیے میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت میں یہ بات مکمل کر سکوں. اس کام کے دن میں جو ورکنگ ڈے ہے اور اس گرم دن میں آپ میری دعوت پر یہاں تشریف لائے اور مختصر سے نوٹس پر یہاں زحمت کی، میں تہہ دل سے اپنی طرف سے اور اپنی ٹیم کی طرف سے، اوجی ادب کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سچ یہ ہے کہ ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو میرے سامنے یہاں تشریف رکھتے ہیں جو زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہیں اور بہت کم کسی محفلوں میں ان کا آنا جانا ہوتا ہے. میں ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اتنی مصروفیت بھری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ ایک ورکنگ ڈے میں ان کے لیے کسی تقریب میں، خاص طور پر ادبی تقریب میں شرکت ممکن نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے میرا مان رکھا، میری عزت بڑھائی، اوجی ادب کو انہوں نے ترجیح دی اپنے کام پر، اپنی دوسری مصروفیات پر. میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اوجی ادب کیا ہے؟ بنیادی طور پر میں تقریباً 3-4 مہینے سے اس تنظیم سے واقف ہوا، اس سے پہلے میری بھی واقفیت نہیں تھی. یہاں بہت سے لوگ جو اوجی ادب سے فیس بک پر متعارف ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن میرا تعارف اسامہ صاحب جو کراچی میں ہوتے ہیں، ایک دینی مدرسے سے فارغ التحصیل ہیں اور عروض پر اور نثر پر اور شاعری پر اور فارسی اور عربی زبانوں پر بڑی ماہرانہ دسترس رکھتے ہیں. ان سے میرا رابطہ کوئی 1.5-2 سال سے فیس بک پر تھا. پھر انہوں نے مجھے ایک انعامی مقابلے میں بطور منصف شریک ہونے کے لیے دعوت دی، جو ایک غزل کا مقابلہ تھا اور جس میں بڑے قیمتی انعامات دیے گئے، اور اس میں ایک اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں کسی نامور اور کسی پختہ کار شاعر کو اس میں زحمت نہیں دی گئی، بلکہ بالکل نووارد اور نوجوانوں کو اس میں بلایا گیا. تو مجھے اس مقابلے میں بطور منصف شریک کیا گیا اور پہلی غزل کو 5 لاکھ روپے کا انعام دیا گیا اور دوسری غزل کو شاید 2.5 لاکھ روپے کا، اور اس طرح کوئی 12 سے 15 لاکھ روپے کے انعامات پہلے سے 10 تک دیے گئے. اس میں یہاں بھی 1-2 لوگ یہاں شعراء وہ موجود ہیں جنہوں نے ان میں سے کوئی انعام جیتا ہے. اس کے بعد کراچی میں ڈریم ورلڈ میں ایک تقریب ہوئی جس میں انہوں نے مجھے صدارت کے لیے بلوایا، اور میں وہاں پہلی بار اس ٹیم سے، ان لوگوں سے اور ان کے اغراض و مقاصد سے میں روشناس ہوا. اس صورتحال یہ ہے کہ اسامہ جو اس کی بنیادی اور فاؤنڈر ممبر ہے اوجی ادب کے، وہ تو تقریباً 1.5-2 سال سے اس پر کام کر رہے تھے، اور شاعری سیکھنے سکھانے کا سلسلہ انہوں نے صرف شاعری نہیں، زبان و ادب جس میں فارسی بھی ہے، عروض بھی ہے اور فنی اور چیزیں بھی ہیں، وہ سکھانے کا سلسلہ انہوں نے تقریباً 2 سال سے جاری رکھا ہوا ہے. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ میں 2008 سے فیس بک پر موجود ہوں. خود اپنا ایک گروپ حرف کار کے نام سے میں 2009 سے اور 2015 تک چلاتا رہا ہوں.
لیکن فیس بک پہ جتنا یکسوئی سے جتنا مثبت اور سالڈ کام اسامہ صاحب نے کیا، مجھے اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی. تو یہ تو میں دیکھتا تھا اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے. لیکن جب میں وہاں پہنچا تو وہ ایک اور بڑی اچھی خوشخبری اس میں ملی کہ ان کو ان کے کچھ ساتھی ایسے ملے جو فنانس بھی ان کو کرتے تھے اور ادب سے ان کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ ادب کے لیے اور نئے ٹیلنٹ کے لیے اور لوگوں کو ادب کی طرف راغب کرنے کے لیے ذاتی اغراض سے ہٹ کر کچھ کام کریں. اس میں سر فہرست جو اس کے بیک بون ہیں، جو روح رواں ہیں، وہ جناب عمران احمد خان صاحب ہیں. وہ اتفاق سے یہاں ہمارے ساتھ تشریف نہیں رکھتے، کل ان کو سعودی عرب جانا پڑا واپس، لاہور سے ان کا تعلق ہے، لیکن ان کو جانا پڑا اس تقریب سے پہلے، اور انشاءاللہ وہ کسی اور تقریب میں یہاں شریک ہوں گے، آپ سب کے درمیان ہوں گے. عمران احمد خان صاحب ایک ایسا فرشتہ ثابت ہوئے جو ادب کے لیے کہ جنہوں نے اپنے وسائل مہیا کرنے کا بھی ارادہ ظاہر کیا، اس کے لیے اپنی ذات کو مائنس کر کے ادب کی خدمت کے لیے ایک ٹیم بنانے کا ارادہ بھی ظاہر کیا. اور اس کے ساتھ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے کسی گروہی، کسی نظریاتی اور کسی مذہبی اور کسی سیاسی وابستگی کے بغیر ادب کا کام کرنے کا ارادہ کیا. تو عمران صاحب کے لیے تو سچی بات ہے، جتنی بھی داد دی جائے اور جتنی تالیاں بجائی جائیں وہ کم ہے. تو وہ جو پہلا میرا ان سے تعارف ہوا لاہور سے کراچی کے فلائٹ کے دوران، اس سے میں نے دیکھا کہ ایک تو وہ ایک ادبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں عمران صاحب، خود ادب سے ان کا تعلق ہے. سید لخت صاحب مشہور مصنف تھے بچوں کے ادب سے، فیروز سے متعلق تھے، یہ ان کے صاحبزادے ہیں اور روزگار کے سلسلے میں سعودیہ میں مقیم ہے. تو یہ انہوں نے یہ ارادہ ظاہر کیا، اور ان کے ساتھ ان کے کچھ اور فیملی ممبرز ہیں جو ظاہر سعید لخت صاحب کی اولاد میں بھی یہ ادب کا ایک جذبہ موجود ہے. تو یہ ان کے ساتھ ہیں، ان کے دوست ان کے ساتھ ہیں. تو ادبی تنظیموں کو جو سب سے زیادہ مسئلہ پیش آتا ہے، ذرا پلیز یہ والیوم تھوڑا سا کوئی صاحب کم کریں گے، کچھ والیوم تھوڑا سا کم کر دیں. ادبی تنظیموں کو جو سب سے زیادہ مسئلہ پیش آتا ہے وہ یا تو ذاتی ایجنڈے کا ہوتا ہے، یا کسی سیاسی مقصد کا ہوتا ہے، یا پھر اپنی ذات کی تشہیر کا ہوتا ہے کہ میرا نام ہو، میرے انٹرویوز ہوں، میں سٹیج پر بیٹھوں، یا میری رونمائی ہو، میری چہرہ نمائی ہو. یہ سب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہم سب اس شعبے سے متعلق ہیں، ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن میں اس سفر میں جو کراچی میں تھا، میں دیکھتا رہا کہ ان کو اس قسم کی کوئی مجھے ایسی چیز نہیں محسوس ہوئی کہ ان کا یہ اس قسم کا کوئی ذاتی ایجنڈا تھا. اور آپ یقین کیجئے کہ اگر کوئی مجھے ذاتی ایجنڈا محسوس ہوتا تو میں اوج ادب کے ساتھ نہ ہوں. میں اوج ادب کے ساتھ اس لیے کھڑا ہوں کہ مجھے محسوس ہوا کہ ہم ادب کے لیے بہت سے جو خواب دیکھتے ہیں، بہت سی جو ہم اپنی تمنائیں ہماری ہوتی ہیں کہ کوئی ایسا آدمی ہو جو اس کے لیے کام بھی کر سکے اور وسائل بھی مہیا کر سکے، تو یہ ایک خواب کی طرح ہر آدمی کے، ہر ادیب، ہر شاعر کے ذہن میں ہوتا ہے. تو مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ اس طرح کے آدمی ہے. پھر جب ان سے میری لاہور میں بھی ملاقاتیں ہوئیں تو انہوں نے مجھے بہت محبت کے ساتھ اوج ادب میں شمولیت کی، اور اس کے ساتھ اس کی رہنمائی کی، یا جو کچھ میرا تجربہ ہے اس کے مطابق اس کی رہنمائی کی. مجھ سے کہا تو میں سچ بات یہ کہ بڑا تذبذب تھا، اس لیے کہ میں ایک ذاتی تنظیم حرفکار کا پہلے سے میں چلا رہا ہوں، ایک چھوٹا سا فورم ہے جو میں ذاتی حیثیت میں پہلے سے چلا رہا ہوں، اور یہ بات سب کو معلوم ہے. لیکن انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کی ہمیں ضرورت ہے اور اس اوج ادب کو آپ کی ضرورت ہے. تو میں نے ان کی پھر یہ درخواست قبول کی، اور یہ ان کی مہربانی ہے، عمران صاحب کی، اسامہ صاحب کی اور دیگر لوگوں کی، جن کا نام ابھی میں ذکر کروں گا، کہ انہوں نے مجھے بطور صدر اس تنظیم میں شریک. تو اوج ادب کی یہ لاہور کی وہ تعارفی تقریب ہے جس میں ہم نے زندگی کے ہر شعبے سے کچھ لوگوں کو زحمت دی ہے، اور ان کے سامنے ہم اوج ادب کا یہ تعارف پیش کر رہے ہیں. اوج ادب بنیادی طور پر ایک بغیر کسی ذاتی اور سیاسی ایجنڈے کی تنظیم ہے.
اور اس کی ایک مرکزی مجلس عاملہ ہے جس میں جناب عمران احمد خان صاحب جن کا میں تعارف آپ سے کرا چکا ہوں، پھر اسامہ صاحب جو کراچی میں ہوتے ہیں ان کا میں تعارف آپ سے کرا چکا ہوں، نواز کمال صاحب یہ بھی ہمارے کراچی کے دوست ہیں، اور مزمل شیخ صاحب یہ بھی ہمارے کراچی کے دوست ہیں۔ یہ 5 ممبر ہیں مرکزی مجلس عاملہ کے، اور ظاہر ہے میں اس میں موجود ہوں۔ تو یہ فیصلہ سازی، آئین سازی اور تنظیم سازی میں یہ 5 بنیادی لوگ ہیں۔ اس کے بعد لاہور زون ہے جس میں انہوں نے مجھے سربراہی کا اعزاز بخشا ہے۔ میرے ساتھ جو ٹیم ہے اس میں سلمان رسول ہیں، ضیاء محسن صاحب ہیں اور فہیم عالم صاحب ہیں، جو سب یہاں موجود ہیں، اس تنظیم اس تقریب میں پیش رہے ہیں۔ کراچی زون میں اسامہ صاحب ہیں، نواز کمال ہیں، مزمل شیخ ہیں اور فیصل شہزاد صاحب، یہ سب رائٹر لوگ ہیں، کسی نہ کسی حوالے سے یہ قلم سے اور حرف سے منسلک ہے۔ اس کے علاوہ ایک زون ہمارا فیس بک کا زون ہے جس میں یوٹیوب ہے، جس میں فیس بک پر جو تعلیمی تربیتی کورسز ہیں وہ سب شامل ہیں۔ یہ تو بنیادی طور پر اس کا ڈھانچہ ہے جو میں عرض کرتا ہوں۔ اس پر کام کیا ہو رہا ہے یہ میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں۔ اوجی ادب کے تحت اس وقت فیس بک پر 2 گروپس موجود ہیں۔ ایک کا نام اوجی ادب ہے، اس کی ایک پیڈ ممبرشپ ہے اور اس میں 208 ممبر ابھی تک موجود۔ یہ اوجی ادب جب کوئی صاحب، کوئی شاعر، کوئی شاعرہ یا کوئی ادب سے متعلق کوئی صاحب اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ 1000 روپے کی رکنیت کی فیس ادا کرتے ہیں اور وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور اس وقت اس کے 208 ممبر ہمارے ہاں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اس کا ذیلی گروپ ہے جس کا نام راہ اوج رکھا گیا ہے، اور یہ سب میرے یہاں شمولیت سے پہلے یہ ایک ڈھانچہ بنا ہوا تھا، یہ میں آپ کو صرف اس کی تفصیل بتا رہا ہوں۔ راہ اوج میں تعلیمی اور تربیتی کورسز ہیں، اس میں شاعری، عروض، فارسی اور نثر، اردو نظم اور اردو نثر، عروض اور فارسی اور شاید عربی، یہ اس کے کورسز ہیں جس میں 1000 روپے فیس ادا کر کے کوئی بھی صاحب کسی بھی کورس میں داخلہ لے سکتے ہیں، اور اس میں اس کا کوئی دورانیہ مقرر نہیں ہے، وہ آپ پورے سال اس میں استفادہ کریں اس کورس سے۔ یہ کلوزڈ گروپ ہے جو 1000 روپے ادا کر کے اس میں رکنیت حاصل ہونے پر اس کی ممبرشپ ملتی ہے، اور وہاں میں بہت اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں وہاں دیکھتا ہوں کہ بلا مبالغہ سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے ایجوکیٹ کیا، اور اس میں ایک آدمی نہیں بلکہ بہت سے معلم ہیں جو مختلف کورسز پڑھاتے ہیں۔ فارسی کوئی صاحب علیحدہ پڑھاتے ہیں، عروض کوئی اور صاحب پڑھاتے ہیں، اردو نثر کوئی اور صاحب پڑھاتے ہیں، اور شاعری کوئی اور صاحب پڑھاتے ہیں، اور ان کو پیمنٹ کی جاتی ہے، جو بھی وہاں پڑھاتے ہیں ان کو وہاں اس کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ تو یہ اس کا ایک طریقہ کار ہے اوجی ادب کا۔ اس راہ اوج میں جو ذیلی گروپ ہے اوجی ادب کا، اس میں ہمارے پاس 170 ممبر ہیں اس وقت موجود ہیں جو وہاں استفادہ کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ 170 لوگ کچھ نہ کچھ ادا کر کے اور اس کے بعد وہ اپنی تعلیمی اور تربیتی کورسز اس میں کر رہے ہیں۔ یہ پیسے کیوں رکھے گئے ہیں؟ جب وسائل موجود ہے تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے رقم کیوں رکھی، 1000 روپے ممبرشپ کیوں رکھی یا سالانہ فیس وغیرہ؟ تو بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب ادیبوں اور شاعروں کو ایک اس عادت سے نکلنا پڑے گا اور نکلنا چاہیے جو ادب سے وابستہ لوگ ہیں کہ ہم ہر چیز گیونگ اینڈ پر کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں حاصل ہے، ہمیں کتاب نہ خریدنی پڑے، ہمیں ادب کے لیے کوئی اگر کام کرنا ہو تو ہمیں اپنی از خود کچھ ادائیگی نہ کرنا پڑے گا، بلکہ ہمیں اس میں بیٹھے بٹھائے بہت سے مل جائیں۔ تو میں 170 لوگوں کے لیے آپ کی داد اور آپ کی پذیرائی چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ادائیگی کر کے اس میں تربیتی کورسز میں شمولیت اختیار۔ اسی طرح وہ 208 لوگ جو اوجی ادب میں وہ علیحدہ ہیں، ان کے لیے بھی بہت سی داد اور بہت سی تالیاں ان کے لیے۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ ہمارے اغراض مقاصد کیا ہیں اور ہمارا طریقہ کار کیا ہے۔ کچھ تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے۔ ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح ادب کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس میں جو بھی ہمارے زونز بنتے جائیں گے اس میں مشاعرے، اس میں مذاکرے، مباحثے، لیکچرز، جو اپنے اپنے فن کے ماہرین ہیں
ان سے رہنمائی، یہ سب ہمارے پروگرام میں شامل ہوگا، اور اس میں ایک بڑے پیمانے پر ایک بہت بڑی تقریب کراچی میں ایک بڑے عمدہ 5 اسٹار فیملی ریزورٹ میں ہو چکی ہے، ڈریم ورلڈ میں، جس میں بہت سے لوگ وہاں موجود تھے۔ ایک تقریب کراچی میں اواری ہوٹل میں ہو چکی ہے، اور یہ تیسری تقریب جو لاہور کی پہلی تقریب ہے وہ یہاں ہو رہی ہے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ ایسی اچھی مناسب جگہ پر جہاں آپ سب لوگ آسانی سے پہنچ سکیں اور جہاں آپ کو تنگی یا تکلیف کوئی نہ ہو، اس میں وقتاً فوقتاً اپنی تقریبات کر سکیں اور اس میں لوگوں کو دعوت دے سکیں۔ دوسرا ہمارا ارادہ ہے کہ تعلیمی اداروں کو ہم ان سے رابطہ کریں، اور یہ صرف زبانی بات نہیں ہے، میرا 8 تعلیمی اداروں سے میرا رابطہ ہو چکا ہے جنہوں نے بہت خوش دلی سے ہمارے آئیڈیا کو قبول کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ رمضان کے بعد آپ جب چاہیں ہمارے ہاں تشریف لائیے، اور ہمارے ہاں ٹیلنٹ ہنٹ کا جو پروگرام ہم نے سوچا ہے اس میں ہماری مدد کیجیے۔ اور وہ پروگرام یہ ہے کہ ہر تعلیمی ادارے سے ہم یہ درخواست کریں گے کہ آپ ہمیں اپنی جگہ عنایت کیجئے، ہمیں اپنے وہ بچے، وہ بچیاں، وہ لوگ جو ادب لکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں، چاہے وہ نثر ہو، چاہے شاعری ہو، چاہے مزاح ہو، وہ کوئی بھی، وہ ہمیں دیجئے، اور ہم اپنی طرف سے کوئی ایسا لیکچرر، کوئی ایسا آپ کے شہر میں کوئی ایسا صاحب فن آپ کے اس کالج میں یا یونیورسٹی میں ہم بھیجیں گے ہفتہ وار بنیاد پر یا مہینہ وار، جو بھی ہمیں وقت ملا، کہ جو ان لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکے، ان کو اگر شاعری میں پرابلم ہے تو ان کو وہاں پر وہ مسئلے حل کر سکے، اور اس کے ساتھ ٹیلنٹ ہنٹ کا جو پروگرام ہے کہ ہم نئے لکھنے والوں کو جن میں جھجک ہوتی ہے اور جن میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو رابطہ کر سکے، ان کو وہاں سے ہم تلاش کریں، ان کو مرکزی دھارے میں لے کے آئیں۔ اسی طرح اور بہت سے اس کے پروگرام ہیں جو ہم وقتاً فوقتاً ان کو اناؤنس کرتے رہیں گے، اور اس میں آپ سب کا تعاون چاہیے۔ یہاں میرے سامنے ہر شعبہ زندگی سے لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں، یہاں ہمارے ڈاکٹر دوست بھی ہیں، یہاں ہمارے وکیل دوست بھی ہیں، تعلیمی اداروں سے منسلک دوست بھی ہیں، یہاں بڑے سرکاری افسران بھی موجود ہیں، بچوں کا ادب لکھنے والے یہاں بہت سے ہمارے دوست موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ادیب اور شاعر تو یہاں موجود ہیں۔ تو بنیادی طور پر ہر شعبے زندگی سے ہم ان لوگوں کو اپنے ساتھ جڑنے کی درخواست کر رہے ہیں کہ جو اوج ادب میں ہمارا ساتھ دے سکیں اور ہمارے جو مقصد کے لیے ہماری مدد کر سکیں۔ 2 سوال بنیادی جو شاید ہر دل میں ہوں گے وہ میں پیش کر کے اس کے جواب پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا آپ سے۔ ایک تو سوال یہ کہ ایک ادیب اور شاعر جو پہلے ہی سے لکھ رہا ہے یا اپنا نام بنا چکا ہے یا ابھی اس سفر میں ہے، اس کو عہد ادب سے وابستگی میں اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے اس کا کہ وہ اس سے جڑے، اس ٹیم سے جڑے؟ اور دوسرا یہ کہ وہ اگر یہ ادائیگی کر کے یا کسی اور طریقے سے اوج ادب کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کو اس کے صلے میں اس کا رکنیت کے حاصل ہونے کے بعد اس کو اس میں کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ تنظیمیں بہت سی ہیں، ادبی تنظیمیں لاتعداد ہیں، لاہور بہت بڑا ادبی مرکز ہے، اس میں بے شمار تنظیمیں ہیں۔ تو بنیادی طور پر ایک تو بات وہی کہ جب ہم کسی چائے خانے میں یا کافی پینے کے لیے یا کسی جگہ کھانا کھانے کے لیے ہم 1000 سے کئی گنا زیادہ رقم خرچ کر سکتے ہیں، تو یقیناً ہم ادب کے لیے بھی ایک سال میں 1000 روپے خرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی رقم نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم کوئی جھجک سکیں۔ اور وہاں جو تربیتی کورسز ہیں اس میں میں آج تک، مجھے ظاہر ہے آپ کے سامنے مجھے بہت عرصہ ہو گیا مجھے بھی لکھتے ہوئے، لیکن بے شمار چیزیں مجھے وہاں عروضی حوالے سے ایسی پتہ چلتی ہیں جو میرے علم میں نہیں تھی، زبان و بیان کے اعتبار سے پتہ چلتی ہیں جو میرے علم میں نہیں تھی۔ میں روز سیکھتا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سیکھنے کا عمل تو ساری زندگی جاری رہتا ہے۔ تو ہم میں سے وہ لوگ جو اپنے نام بنا چکے ہیں یا ہم سفر میں ہیں، ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہاں ہم اگر موجود رہیں تو ہمیں قدرتی طور پر اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر اس میں جو ایک چام ہے، جو ایک کشش رکھی گئی ہے، وہ انعامی مقابلوں کی ہے۔ میں نے بتایا کہ اس کے 2 انعامی مقابلے ہو چکے ہیں۔
پہلے کی فگرز میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، لیکن شاید اس میں بھی پہلا انعام 2-2.5 لاکھ روپے کا تھا، اس کے بعد اس سے کم انعامات تھے، اور کچھ کل ملا کر 8-10 لاکھ روپے کے انعامات تھے. اور یہ جو دوسرا انعامی مقابلہ ہمارے یہاں ابھی ہوا ہے، جس میں میں بھی شریک تھا، جس میں میں بلکہ ایک منصف تھا، تو اس میں تقریباً 15 لاکھ روپے کے انعامات ہم نے وہاں دیے ہیں. اور جو ججز تھے ان کو بھی اس کا اعزازیہ ہم نے پیش کیا ہے. پھر جہاں جس جگہوں پر تقریبات ہوئی ہیں وہ ایک ایسی اچھی جگہ ہیں جہاں کسی جگہ آنے میں کسی کو جھجک نہیں ہوتی، دقت نہیں ہوتی، سہولیات وہاں موجود ہیں. پھر جو انعامی مقابلے اب آئندہ ہم ہو رہے ہیں، مثلا نثر کا پہلا مقابلہ اب اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، وہ ممکن ہے کہ شاید 15 دن تک ہم رمضان کے دوران وہ اناؤنس ہو جائے گا، اس کا اعلان ہو جائے گا. اس میں بھی 2-2.5 لاکھ روپے کا ہم پہلا انعام رکھیں گے، اور اس کی بھی ایک ترتیب بنائیں گے جو سامنے آ جائے گی. تو ابھی تو یہ انعامی مقابلے اوپن ہیں، یعنی اوج ادب کے ممبر بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں، اور باہر سے جو منتخب لوگ ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں. لیکن بتدریج ہم اس کو اوج ادب کے ممبرز تک محدود کریں گے. جتنی ہماری رکنیت بڑھتی جائے گی، ہم اس کو اوج ادب کی رکنیت ارکان تک محدود کریں گے، تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، ان کو زیادہ سے زیادہ انعامات اگر ہوں تو ان کے درمیان میں. پھر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ عمرے کا ٹکٹ اور انتظامات لوگوں کے لیے کیے جائیں گے، اور یہ آپ کے علم میں بے شمار لوگوں کے 100 لوگوں کے عمرے کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں سے بہت سے لوگ عمرے سے ہیں. عبید صاحب بیٹھے ہیں وہ بھی عمرے سے واپس آئے ہیں، نادر صاحب بیٹھے ہیں وہ بھی عمرے سے واپس آئے. یہ تقریباً یہ اس میں اوج ادب کے بھی بے شمار تعداد ہے ان عمرے کے شرکاء میں. یہ بھی ایک مختصر بنیادی طور پر ہمارا جو چام ادب سے ہے وہ کسی مالی فائدے کی وجہ سے نہیں ہوتا. اگر مالی فائدے کی وجہ سے ہوتا تو ادب اس کے لیے کوئی اچھی ترجیح نہیں تھی. لیکن ادب کی طرف راغب کرنے کے لیے اور نوجوان لڑکے لڑکیوں کو لانے کے لیے، اور جو سینئرز ہیں ان کو ایک ان کی ریاضت کا انعام دینے کے لیے یا ان کی ریاضت کا صلہ دینے کے لیے ہم بے شمار چیزیں اس میں آگے چل کر اعلان کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اس میں کامیابی ہوگی. تو آپ سے درخواست میری یہ ہے کہ جن کے لیے ممکن ہے، یہ میں مختصر سا خاکہ میں نے بتایا ہے، جو تفصیل آپ کو ضرورت ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور دیگر جو میرے ٹیم کے ارکان ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی معلومات لے سکتے ہیں. میری خواہش یہ ہے کہ آپ چاہے کسی سرکاری ادارے میں کام کرتے ہیں، چاہے آپ بچوں کے ادب کے لیے لکھتے ہیں، کسی رسالے کے مدیر ہیں، ادیب یا شاعر ہیں، ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، آپ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ منسلک ہوئیے اور کوشش کیجئے کہ ہم اور آپ مل کر کچھ کام کر سکیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تعلیمی اداروں سے ہمارا رابطہ ہوا ہے، یہاں بے شمار لوگ تعلیمی اداروں سے وابستہ ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر وہاں فروغ کے لیے کام کر سکتے ہیں. کوئی سرکاری ادارہ اگر کسی مذاکرے میں، کسی مشاعرے میں دلچسپی رکھ سکتا ہے تو ہم بجٹ میں کوشش کریں گے کہ اس کا ساتھ دیں. اگر ہم پورا بجٹ اس کا نہیں سنبھال سکے تو ممکنہ حد تک ہم اس کا بجٹ کا ساتھ دیں اور اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں، اس کو آسانی اور سہولت میسر کریں کہ وہ اپنے فنکشنز منعقد کرے. اور یہ ادب کے لیے جو ایک آہستہ آہستہ اس کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹ رہی ہے، دوبارہ راغب کریں. آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب نے میری باتوں کو یہاں برداشت کیا، یہ وقت آپ نے مجھے دیا، اور آپ کی آمد کا ایک بار پھر بہت شکریہ. جی سعود بھائی بہت شکریہ، آپ نے بہت تفصیل سے اور منطقی انداز میں اس کی روح کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اوج ادب جو ہے وہ اس کا بنیادی فنکشن کیا ہے اور اس کی بنیادی انٹینشنز کیا ہیں. تو یقیناً اوج ادب ایک تحریک کی صورت میں جو ہے یہ کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور کافی حد تک جو ہے وہ اپنا سفر طے کر چکی ہے.